بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ آغاز سحر کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو صبح ہے وہ بہت ہی شاندار گزر رہی ہوگی اور بڑی تر و تازہ گزر رہی ہوگی. میرے ساتھ موجود ہے آج سیٹ پہ میرے پروگرام میں اوکاشا نظامی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں یاسر؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر آپ نے ٹائم دیا آغاز سحر میں بیٹھنے کا. لگتا ہے کہ اب جو آپ کی سحر ہے، جو اس کی آغاز ہے، آج اچھی ہونے جا رہی ہے. دیکھیے بڑا عرصہ ہو گیا تھا، میں نے کہا میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا، اپنے آڈینس کو اپنا شعر نہیں سنایا. مطلب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک مشاعرہ ہے؟ نہیں، مجھے میں آغاز سحر کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اپنی شاعری، جو اندر کی شاعری ہے نا، اس کو لوگوں تک آپ اپنے پہنچاتا ہوں. جذبات کو لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں کہ میں نے اتنے دکھ پال رکھے ہیں. لیکن مجھے آپ ہمیشہ بڑے تر و تازہ نظر آتے ہیں، خوش نظر آتے ہیں. کہیں آپ غالب تو نہیں بننے جا رہے وقت کے آگے سے کچھ باہر؟ نہیں، بس ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم تو نقل خور ہیں، ہم بس ادھر کا شعر اٹھا کے سنا دیتے ہیں. مطلب پریٹینڈ کرتے ہیں. ہاں جی، وہ میں جانتا ہوں اندر سے آپ کیسے ہیں. تھینک یو سو مچ میرے پروگرام میں آنے کے لیے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. چلے، اگر آپ نے شعر کی ہی بات کی تو آج آپ شعر ہی سنا دیجیے، اس سے اپنے صبح کا آغاز کرتے ہیں. آج کا جو شعر ہے نا وہ بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا مزیدار شعر ہے. اچھا، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ سنیں گے، آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی اس پہ. جی ضرور ضرور. شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جس کو دستیاب ہو لازم ہے اس پہ کہ. یعنی یہ ون سائیڈڈ لو؟ نہیں، یہ اور بات ہے نا. آپ چلیں آگے. چلے بتائیں. تم جس کو دستیاب ہو لازم ہے اس پہ کہ ہر روز اپنے وقت کا صدقہ دیا کرے. واہ جی واہ جی، بہت اچھا شعر ہے. میں ہنستا ہوں تو خوش وہ بھی ہوتا ہے، میں ہنستا ہوں تو خوش وہ بھی ہوتا ہے، تذکرہ آئینے کا کر رہا ہوں، انسان کا نہیں. اچھا، میں پتہ کیا سمجھا ہوں آپ کے اس شعر کا مطلب. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہنستی ہے میری باتوں پر، یعنی کہ وہ آدھی میری ہو چکی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ، جس کو جو ملا اس کا نصیب ہے. اور بتائیں کس طرح آپ کی جو روٹین ہے چل رہی ہے، کیا کر رہے ہیں آج کل؟ یاسر، آپ کو پتہ ہے سب کی ہی جو میڈیا میں خاص کر کام کر رہے ہیں، ان کی روٹین جو ہے آج کل بہت ٹف چل رہی ہے. دن ہو رات ہو، ان کا ایک ہی کام ہے. سب سے بڑی بات ہے، ہر کوئی سوال کرتا ہے ہم سے کہ یار آپ کی آنکھوں میں اتنے ہلکے کیوں پڑے ہوئے؟ بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم میڈیا میں کام کرتے ہیں. ہمارا دن رات جو ہے ادھر ہی ہوتا ہے. سونا اٹھنا جاگنا جو ہے میڈیا کے اندر ہوتا ہے، چینلز کے اندر ہوتا ہے. بالکل. یہ سوال بار بار ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی غم لگا ہوا ہے، کوئی دکھ لگا ہوا ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. یہ محنت ہے جو آپ سب کے سامنے ہوتی ہے. یہ لائٹس کو فیس کرنا، اسکرین کو فیس کرنا، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اوکاشا، آج کی پہلی نیوز کی جانب بڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا جو سیٹ اپ ہے وہ آ چکا ہے، نگران حکومت کا پاکستان کے اندر. بلاخر خدا کر کے جو حکومت ہے، پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی، وہ ختم ہو چکی ہے. اور ملکی اشاروں پہ بھی بات کریں گے کہ کہاں پہ انہوں نے ملک کو چھوڑا ہے، اور ملک کے اندر جو میں سمجھتا ہوں اور کہ ایک اس طرح کی ایک ایسا دور رہا جس کے اندر مایوسی رہی، ایک ایسا دور رہا جس کے اندر مہنگائی رہی، پریشانی رہی. اب یہ ایسی حکومت لگتی تھی کہ اس کو عوام نے سلیکٹ نہیں کیا، پبلک کی طرف سے نہیں آئی. تو کاشف نگران سیٹ اپ آنے والا ہے، آپ کو کیا امیدیں ہیں ان سے؟ دیکھیں، امیدیں جو ہیں اب مجھے، آپ کو اور پوری پاکستانی عوام کو جو ہے اچھی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آئے، کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، وہ پاکستان کے لیے کچھ کرے. بالکل، وہ پاکستان کا سوچے، کیونکہ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہو چکے ہیں. اب نگران سیٹ اپ آیا ہے کیونکہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ٹینیور کے دوران جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی چلائے، اسٹیٹ کو بھی چلائے، ساتھ جو ہے الیکشنز کی بھی تیاری کریں، الیکشنز بھی جو ہے وہ انعقاد کروائیں ان کا. تو نگران وزیر اعظم جو ہیں ہمارے انوار الحق کاکڑ، وہ آج کل اپنی کابینہ جو ہے وہ ڈھونڈنے میں مصروف ہیں. جی. اور انہوں نے پہلے مرحلے میں 10 سے 12 وزراء لانے کی جو ہے وہ
تجویز کی ہے، جس میں وزیر خارجہ ہوں گے، وزیر خزانہ ہوں گے، وزیر داخلہ ہوں گے، وزیر اطلاعات اور وزیر قانون کے وزراء جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے پہلے مرحلے کے اندر۔ اوکاش آپ نے ایک بات کی کہ ان پہ ایک دوہری ذمہ داری ہوتی ہے نگران سیٹ اپ پہ کہ انہوں نے الیکشن بھی صاف شفاف کرانے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اسٹیٹ کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر کابینہ بھی ایک ایسی ہونی چاہیے کہ جو ذمہ دار ہو۔ ابھی انہوں نے سیٹ اپ لیا ہے کہ جو سیٹ اپ جو نگران جو وزراء ہیں ان کے کچھ نام متوقع نام سامنے آئے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ناموں کے اندر بھی یہ ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ نگران وزیر اعظم کے قریبی رفقا میں سے ہوں گے، کہ ایک مرتبہ پھر سے اپنے خاندانوں کو یہاں پہ پاکستان کے اندر چلتا ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ اس لیے وہ اپنے اہم شخصیات سے صلاح مشورے بھی کر رہے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کا وفاقی کابینہ مختلف مراحل میں تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے اور مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ ذرائع کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں نگران کابینہ میں 10 سے 12 وزراء لانے کی تجویز ہے۔ پہلے مرحلے میں خزانہ، خارجہ، داخلہ، اطلاعات اور قانون کے وزراء حلف اٹھائیں گے اور دین اس کے ساتھ ساتھ آگے ہوں گے۔ تو اس کے لیے جن کو چنا جا رہا ہے وہ کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھا جاؤں گا جو ابھی تک اس پہ 100% ایشورٹی تو نہیں ہے لیکن ان کو قابل غور کیا جا رہا ہے، جن میں جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں اور شاہد خان آفریدی کو بھی اس میں لے کے آیا جا رہا ہے، فیصل واڈا ہے، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی ہیں اور سلیم صافی کے نام بھی ایک سلیم صافی صاحب کا نام میں سن کے کہنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے محنت کی ہے ان کو ان کا پھل ملنے والا ہے، اور حفیظ شیخ، گوہر اعجاز، جگنو محسن، ذوالفقار چیبہ، شمشاد اختر جو پاکستان بینک دولت پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، اور رضا باقر بھی رہ چکے ہیں۔ ممکنہ وزراء کی جو فہرست ہے وہ شامل ہے۔ اور دو نام شاہد خان آفریدی اور سلیم صافی، یہ دو نام مجھے بڑے ایسے لگے، میں تھوڑا سا شوق گیا۔ اچھا، شاہد خان آفریدی کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ پہلے آپ مجھے تھوڑا سا کلیئر کریں کہ شاہد خان آفریدی جو ہیں وہ کیا سپورٹس کے اندر انہیں کوئی منسٹری دی جائے گی یا یہ ابھی دیکھیں کابینہ ہے، اب سپورٹس کے اندر ان کو فیڈرل، یہ میں وفاقی کابینہ کی بات کر رہا ہوں، تو فیڈرل منسٹرز کے اندر اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ سپورٹس میں ہی آ سکتے ہیں، تو اس لیے ان کا شاید چلیں اگر سپورٹس میں شاہد آفریدی کا نام آتا ہے تو ٹھیک ہے، نوٹ اے بگ ڈیل۔ نہیں، وہاب ریاض کے بعد اب شاہد خان آفریدی کی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں اب جہاں وہاب ریاض کو برداشت کیا وہاں شاہد آفریدی صاحب کو بھی کر لیں گے۔ لیکن اچھا یہ سلیم صافی کی آپ نے بات کی، ہم خود صحافی ہیں لیکن ہم صافی نہیں ہیں۔ یاسر آپ کو اگلی دفعہ منسٹر بننے لگے ہیں آپ، بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا، جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی بڑا جو عہدہ دیا جائے گا، کیونکہ جب نگران وزیر اعظم کا نام جو ہے ڈھونڈا جا رہا تھا، ان کے بارے میں جب بڑی چہمگوئیاں ہو رہی تھی، تب جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام بھی ہمیں آیا تھا سامنے کہ نگران وزیر اعظم جلیل عباس جیلانی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ جلیل عباس جیلانی نہیں بنے تو میرے خیال سے ان کو کوئی بڑا عہدہ بالکل ایسی بات ہے، وزیر خارجہ یا اس چیز کا صحیح۔ اور اس کے ساتھ مکاشا اگر کچھ جو مین عہدے ہیں جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں وزیر خزانہ، ان کے لیے معروف بینکار محمد زبیر کا نام قابل غور ہے، اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی اور سابق صوبائی وزیر پنجاب ہاشم ڈوگر کو بھی کابینہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ ممکنہ کابینہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، کابینہ کے نام میں کچھ نام معتبر ہیں جن پہ توقع کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کو مجھے نہیں لگتا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کا پاکستان کے جو اگر ہم مختلف شعبوں کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے، کچھ کا ہے، کچھ ایسے ہیں جو برج ہیں جو کئی سالوں سے کرتے رہے اور ان کے جو ریزلٹس وہ خاص نہیں نکلے، لیکن ہوپ کر سکتے ہیں بیسٹ کہ پاکستان میں ایک جو انتخابات خاص طور پر شفاف ہو۔ اچھا یاسر، میں آپ سے یہی سوال کرنے جا رہا تھا کہ چلیں نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اب پہلا مرحلہ جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے، وہ یہ جو وزرائے خارجہ کے آپ نے نام لیے یہ بھی آ جاتے ہیں، حلف اٹھا لیتے ہیں، اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، تو اس نگران سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے کیا آپ الیکشن وقت پر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اگر میں اپنی بات کروں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ مارچ کے اندر جا کے نیکسٹ ایئر میں ہوں گے، کیونکہ فی الحال اسی نگران سیٹ اپ کو پاکستان کے اندر 6 سے 7 ماہ چلا جائے گا۔ ہاں، اگر ایک بات کرنا چاہوں گا، اگر چیئرمین تحریک انصاف کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، اگر ان 2 ماہ کے اندر وہ اندر ہی رہتے ہیں 5-6 ماہ کے اندر، تو پھر الیکشن ہو سکتے ہیں، اگر وہ باہر آتے ہیں تو الیکشن ہونا ابھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب، اس کے بعد واپس ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ Pakistan's first exponential learning-based education schooling at www.progressiveschools.com.pk.
میرا خواب ایک کامیاب بزنس مین. I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. Apex Group of Colleges offers nationwide franchise opportunity. A project of Blue Sapphire Group. ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک ایسی نیوز کے ساتھ آئے ہیں جس نیوز کو آپ سن کے تھوڑا سا ششدر رہ جائیں گے، تھوڑا سا حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور چیئرمین، اگر میں بات کروں پیپلز پارٹی، تو انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور وہ بیان یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے ہے. انہوں نے اپنی آباء و اجداد یعنی والدین کی سیاست سے اختلاف کیا ہے. اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کی ہے کہ ٹھیک ہے، سیاست اپنی جگہ ہے، چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، مخالفت ہوتی ہے، لیکن ایک دن ایک شخص ملک کا وزیر اعظم ہو، اگلے دن اس کو جیل میں ڈال دیا جائے تو میں اس کے بہت خلاف ہوں. کاشا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیل میں ڈالنے والے کون ہیں اور ڈلوانے کے بعد پوچھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کھلا تضاد آخر کیوں؟ اچھا، اس کے نا دو پہلو ہیں. آپ نے اور میں نے اور باقی سب نے بھی سنا ہوگا، ہم نے کہ سنا ہوگا کہ اگلا جو ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے. یہ ایک چیم گویاں پائی جا رہی ہے کہ اگر مطلب طاقتور حلقے ان کو لے کے آتے ہیں، اگر ایک پورے پلان کے ساتھ چلتا ہے، لیکن مجھے اس طرح سے نہیں کہ عوام بلاول بھٹو زرداری کو لے کے آئے. دیکھیں، میں ابھی جو بات ہوئی ہے اس کا پہلو بتانے لگا ہوں کہ اس کا جو یہ والا پہلو ہے، اس پہلو کو اگر دیکھا جائے تو بلاول صاحب نے اس وجہ سے بھی یہ بات کی ہوگی کہ اگلا وزیر اعظم میں ہوں، اس کا مطلب میں نے بھی جیل میں جانا ہے. تو وہ ان کی یہ بات جو تھی مجھے کسی حد تک مطلب صحیح بھی لگی کہ وہ صرف پی ٹی آئی چیئرمین نہیں، وہ پورے جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ان سب کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو سیاست ہے یہ بہت غلط سیاست ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اس سیاست کو، اس سسٹم کو ختم ہونا ہوگا، کیونکہ جو وزیر اعظم کا عہدہ ہے وہ ایک بہت معتبر اور ایک بڑا عہدہ ہے، ایک پاکستان، ایک گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو چلانے والا عہدہ. آج وہ ایک اسٹیٹ کا، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے اور کل وہ جیل کیوں جائے؟ جیل اسے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اگر اس طرح کے کوئی سچویشن بن جاتی ہے، حالات ایسے بن جاتے ہیں، ان پہ کیسز ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑ سکتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھا جائے کہ وہ ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر رہ چکا ہے، تو اس کو کس پروٹوکول کے ساتھ رکھنا چاہیے. وہ سب چیزیں دینی چاہیے. یہ ایک چیز ایک طرح سے دیکھی جا سکتی ہے، صحیح، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے اس کے اندر کہ پاکستان میں ہمیشہ کسی وزیر اعظم نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. اس کے پیچھے کون سے راز ہیں، کیا چیزیں ہیں، یہ سب بھی آپ بخوبی جانتے ہیں. اور یہ اس بلاول بھٹو زرداری سے بہتر تو کوئی جان نہیں سکتا، اور ان کو چاہیے تھا اگر اس ڈیموکریسی کو وہ رکھتے، جمہوریت کو رکھتے، تو وہ جو سندھ ہاؤس میں جو کام کیا گیا زرداری صاحب کی جانب سے، اور وہ جو لوگوں کو خریدا گیا اور پھر تحریک عدم اعتماد لائی گئی، وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو پھر جمہوریت کو بھی ڈی ریل نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. اگر وہ جمہوریت کو دیکھتے ہیں اور پھر جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد عوام کے ہمدردی سمیٹنے کے لیے بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اب جانتے ہوں کاشا کہ پالیٹکس کے اندر جو سیاستدانوں کے جو بدلتے بیانات ہوتے ہیں وہ وقت کے مطابق ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کی خاطر ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی نیت اس چیز پہ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھا بیان ہے اور اس کو کسی نظر سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ناظرین کرام، چلتے ہیں اگلی نیوز کی جانب. بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی نیوز کی جانب. یاسر، آپ کی میڈیکل کی فیلڈ ہے جی. مجھے ایک سوال جو ہے وہ میرے مائنڈ میں کھٹکتا رہتا ہے. میں نے کہا آپ سے کبھی پوچھوں گا، لیکن آج سیٹ پہ ہی پوچھ لیتا ہوں تاکہ ہماری جو آڈینس ہے ان کو بھی یہ جو ہے انفارمیشن ملے کہ اکثر ہم سنتے ہیں یہ جو میڈیکل کی فیلڈ ہے اس میں لوگ گھستے بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. ایک بڑا جو ہے بڑی تعداد ایک ہماری جو ہے وہ اس فیلڈ میں جاتی ہے، اور وہ پھر اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ 100 بندہ اگر گیا اس میں سے 2-3 جو ہیں وہ اس کو اچیو کر پاتے ہیں، باقی رہ جاتے ہیں. اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے پھر بھی جب نیکسٹ ٹائم آتی ہے تو اس میں لوگ پھر اسی طرف ہی جاتے ہیں اور پھر رزلٹ وہی سیم نکلتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی میڈیکل کی فیلڈ میں؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستان کے اندر میڈیکل کے شعبے کی بات کرتے ہیں تو اگر اسٹوڈنٹس کو میٹرک سے یا شروع سے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے،
تو اسی طرح سے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے, اور ٹرین پھر انسٹیٹیوٹس میں کیا جاتا ہے جس انسٹیٹیوٹس کے اندر کریمنگ ہوتی ہے, جس انسٹیٹیوٹس کے اندر کانسیپٹس نہیں دی جاتے, مارکس کے پلندے ہوتے ہیں, مارکس بہت زیادہ ہوتے ہیں, 1000+ ان کے مارکس ہوتے ہیں اوکاشا, لیکن بٹ ان کے پاس وہ کانسیپٹس نہیں ہوتے, وہ بات نہیں ہوتی. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینے جا رہا ہوں, میں اپنی بھانجی کی ایگزامپل دیتا ہوں. وہ شی از ان 4th کلاس. میں ان دنوں گھر گیا اگست میں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں ان سے بک اٹھائی, میں نے کویشچن پوچھا, تو اس کویشچن کا جواب دیا, اور جواب وہ دیتے دیتے لاسٹ لائن میں لکھا ہوا تھا دا ڈیٹیلز آف دس ٹاپک از آن دا نیکسٹ پیج. وہ اتنا کریمنگ کر چکی تھی کہ وہ اس کو بھی اس سوال میں پڑھ گئی, اس جواب میں پڑھ گئی. تو یہ, اور کلاس میں فرسٹ پوزیشن ہے شروع سے لے کر اب تک. اب ایسے جو بچہ ٹرین ہو کے جاتا ہے, ایف ایس سی کرتا ہے, اور ایف ایس سی میں بھی کریمنگ ہوتی ہے, اور پھر مارکس آ جاتے ہیں کریمنگ کے ذریعے, بٹ کانسیپٹ نہیں ہوتے. وہ میڈیکل اور پی ایم سی جو ہمارا ٹیسٹ لیتی ہے ایم ڈی کیٹ کے اندر, وہ پھر وہاں پہ ڈی ریل ہو جاتا ہے, وہاں پہ کام نہیں کر پاتا, وہاں پہ صحیح نہیں ہوتا. تو یہاں پہ لوگوں کے جانے کی جو ریزنس ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کا رجحان اس لیے زیادہ ہے کیونکہ پاکستان ایک میڈیکل ایک ایسی فیلڈ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کبھی نیچے نہیں جا سکتی. لیکن اس کے باوجود بھی اوکاشا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جو ڈاکٹرس ہیں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی جاب لیس ہیں. میں بہت سی ایگزامپلس میرے دوستوں میں ہے, میرے رشتہ داروں میں ہے جو جاب لیس ہیں, اور اگر وہ ہاؤس جاب کے بعد کہیں پہ کر رہے بھی ہیں تو وہاں پہ بڑی مشکل سے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو جاب مل رہی ہے, گورنمنٹ میں جابس نہیں آ رہی. تو اس کے باوجود جو پاکستان کا دیکھیں, اگر آپ ٹیسٹ آپ نے لینا ہے, ابھی ہم جو نیوز میں پڑھنے والے ہیں کوشش یہی ہے کہ سینکڑوں طلباء فیل ہو چکے ہیں ایم ڈی کیٹ کے اندر, انہوں نے احتجاج بھی کیا. اب بچوں کا قصور کیا ہے؟ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا تم لوگوں نے ٹیسٹ لینا ہے ہمیں ہمارا ایم ڈی کیٹ کا, پھر ہماری اسٹڈی بھی اس طرح کی دیں, ہمارا اسٹڈی کا نظام بھی اس طرح کا ہو. اب آپ ٹیسٹ بنا لیتے ہیں بہت ہائی لیول کا, جس کے اندر کویشچنز بہت زیادہ کانسیپچوئل اور ٹریکی کویشچن پوچھے جاتے ہیں, اور آپ جو اسٹڈی کراتے ہیں, جو تیاری کراتے ہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس میں بڑے بڑے کالجز, بڑے بڑی اکیڈمیز کی نظر میں صرف اور صرف مارکس لینا ہوتا ہے, کیونکہ مارکس دلوائیں گے تو ان کا نام بنے گا, ان کو لوگ آ کے پیسے دیں گے, ان میں ایڈمیشن کرائیں گے, ان کا کاروبار بڑھے گا. جب ہم کاروبار کی طرح سوچتے ہیں تو پھر بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں. میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں, میں کیونکہ جنوبی پنجاب سے ہوں, ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے ہوں. جب اکیڈمیز کی کانسیپٹ آتا ہے, جہاں پہ کالجز اور اکیڈمیز کا کانسیپٹ آتا ہے, اور ہاسٹلز سسٹم کا کانسیپٹ آتا ہے, تو ان کا نام مظفر گڑھ کا نام لے جاتا ہے. وہاں پہ سر میں اپنے شہر سلطان کی بھی بات کر لوں تو اوکاشا وہاں پہ 1080, 1070, 1060 مارکس آتے ہیں, اور وہیں کی وہیں بچے ایم ڈی کیٹ میں جا کے فیل ہو جاتے ہیں. وہاں کے اکیڈمیز بڑے بڑے نعرے لگاتی ہے, اور بڑے بڑے اسٹیٹس فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے مارکس دلوا دیے. اب اس بچے کو سامنے بٹھا کے پوچھا جائے کہ اس کویشچن کو تم نے حل کیا تو کیسے حل کیا, اس کے پیچھے کیا ہے, ریزنس کیا ہے, اور کویشچنس پوچھے جو ایم ڈی کیٹ لیول کی پوچھی جاتی ہے, تو مطلب اسے کہ نہیں آئیں گے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس لیول کی تیاری کی جاتی ہے, جس حساب سے تیاری کروائی جاتی ہے, اس لیول سے کئی اوپر جا کے جو ہے ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ جا کے پھنس جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہاں پہ ایک اور چیز اوکاشا میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے. اب اسٹوڈنٹ کے مستقبل کے قاتل کون ہیں؟ ایک وہ ٹیچرز جنہوں نے اسٹارٹ سے لے کر یا میٹرک اور ایف ایس سی میں ان کو مارکس تو دلوائے لیکن کانسیپٹس نہیں دیے, صرف اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے, پھر سے کہہ رہا ہوں, اپنی اکیڈمیز کو اوپر لے کے جانے کے لیے. اور پھر آگے کون آتا ہے؟ پی ایم سی, پاکستان میڈیکل کمیشن, جنہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہائے اتنا بڑے بڑے مشکل ٹیسٹ دیتے ہیں, اور کبھی تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دے دیتے ہیں, آؤٹ آف سلیبس دی جاتی ہیں چیزیں تاکہ بچوں کو فیل کیا جائے. تو بچہ محنت کے باوجود بھی پیچھے رہ جاتا ہے, اور یہ کہانی میرے ساتھ بھی ہوئی. بالکل اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہم ایک نیوز شیئر کرنے والے ہیں آپ سے, وہ ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ٹیسٹ میں 90% سے زائد طلباء فیل ہو چکے ہیں. یعنی کہ 2500 اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ ایگزامس دیا, اس میں سے صرف 100 پاس ہوئے, 2400 فیل ہو چکے ہیں. بہت علامات فکریہ ہے یار. اور امتحان دینے والے 2500 میں سے 2400 طلباء فیل ہو گئے. ٹیسٹ میں ناکام ہونے والے طلباء پی ڈی ایم کے سامنے, یعنی جو پاکستان پی ایم ڈی سی کے سامنے, انہیں سراپا احتجاج بھی ہے. اب وہی بات ہے کہ بچے اب کیا کریں, وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں. ایک تو ان کو سسٹم میں اس طرح کہا جاتا ہے. ہاں یہاں پہ اگر ہم بات کریں او لیول اور اے لیول کے بچوں سے آپ ایسے ٹیسٹ لے سکتے ہیں, کیونکہ ان کو معیار اس طرح کا ملتا ہے پڑھائی کا. لیکن آپ نے صرف اپنی کمائی پہ غور کرنا ہے. اور پھر ایک اور بات اوکاشا جو یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے, جب بچہ ایف ایس سی کرنے کے بعد جاتا ہے اکیڈمیز کے اندر, وہاں پہ تیاری کرنے جاتا ہے ایم ڈی کیٹ کی, انٹری ٹیسٹ کی, تو وہاں پہ لاکھوں روپے فیسز بٹورتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں, بہت بڑے بڑے سلیبس دے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی وہ کباڑا کرتے ہیں, وہاں پہ وہ صرف پیسہ لیتے ہیں. تو ماں باپ بھی پریشان, ماں باپ پہ بھی بہت زیادہ برڈن رہتے ہیں. خواہش ہوتے ہیں یار میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, اور بیٹا بھی ڈاکٹر نہیں بن پاتا, اور اس میں اس کا قصور 100% بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا.
اچھا یاسر، یہ جو ہم نے نیوز شیئر کیا، اس کی جو ایک وجہ جو ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایگزام جو لیا گیا ہے اس کے جو پاسنگ پرسنٹیج تھی وہ 50% تھی، جس کو راتوں رات 50 سے بڑھا کر 70% کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے سینکڑوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ پی ایم ڈی سی کا کام آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ پہلے 50% کرائٹیریا رکھا تھا پاسنگ مارکس کا، اب جب ٹیسٹ لے لیا پھر 70% رکھ دیا۔ مطلب یہ کوئی قانون نہیں ہے یہاں پہ۔ میرے ملک پاکستان میں ہر ایجوکیشن سسٹم ہے، ہیلتھ سسٹم ہے، کوئی بھی سسٹم ہے، وہاں پہ یہ کام ہوتا رہتا ہے، زیادتی کسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت غلط بات ہے، انہوں نے بچوں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ امید کرتے ہیں ہم اقتدار اعلیٰ سے کہ ان کو عزت ملے گی، کیونکہ یہ قوم کے معمار ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہوں اور اسٹوڈنٹس کو بھی ان کے حق اور ان کو انصاف اور حقوق نہ ملے تو پھر ملک کا جو مستقبل ہے وہ تابناک نہیں ہو پھر سکتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آج کل چل رہا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں اگلی نیوز کی جانب، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ Pakistan's first exponent www.progressiveschools.com.pk میرا خواب سائنسدان بننا ہے۔ میرا خواب ایک کامیاب بزنس مین۔ I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. Apex Group of Colleges offers nationwide franchise opportunity. A project of Blue Sapphire Group. ویلکم بیک ناظرین کرام، چلتے ہیں اسپورٹس سیگمنٹ کی جانب، اور میرے مہمان جو ہوتے ہیں کرکٹ ہمارا جنون میں بھی اوکاشا ہوتے ہیں، تو آج میں نے اسپورٹس پہ آپ سے تھوڑی زیادہ بات کرنی ہے۔ اوکاشا آپ جانتے ہیں پاکستان ایشیا کپ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، جس سے کچھ میچز پاکستان میں ہیں اور کچھ میچز سری لنکا میں ہیں، اور جو میچز پاکستان میں ہیں ان کے لیے ٹکٹس بھی اناؤنس ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے اور بیسک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے ٹکٹ خرید لی ہے؟ کیونکہ ملتان میں میچ ہونے جا رہے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں ٹکٹ تو نہیں خریدی، ہم تو امید لگائے بیٹھے ہیں چینل کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ ٹکٹ اسپانسر کی لیکن جائے، اگر ٹکٹس مل بھی گئی تو ہم نہیں جا پائیں گے، یہ بھی آپ خوب جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا سیٹ جو ہے وہ لاہور میں ہے، ملتان میں نہیں ہے، تو ہم آپ کو ٹرانسمیشن جو ہے ادھر سیٹ پہ کرنی ہوگی، تو ہم آپ کو لائیو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ بالکل ایسی بات ہے، اور پھر آپ تو بہت مصروف رہتے ہیں کیونکہ آپ نیوز کاسٹر بھی ہیں، نیوز اینکر ہیں، تو میں تو پھر بھی تھوڑا ویلا ہو جاتا ہوں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کی مصروفیت بھی ہم نے بڑھا دی ہے، آپ آج جہاں پہ مصروف تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن آج ذمہ داری یا رسپانسبلٹیز لائف میں آتی رہتی ہے اور ہمیں ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین کرام آپ سب کے لیے ہم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے، چاہے ہم میچ دیکھنے نہیں جا پائیں گے لیکن پاکستانی قوم اوکاشا بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کہ جو ٹکٹس تھی وہ تقریباً فل ہو چکی ہیں سیٹس، چاہے پاکستان کے میچز نہیں، کسی اور کی ٹیم کے بھی میچز ہیں، لیکن بہت ایکسائٹیڈ ہے۔ تو ایشیا کپ آ رہا ہے پاکستان اور پھر سری لنکا میں ہونے جا رہا ہے، تو اس کا جو کریز ہے، اور پھر پاکستان ورسز انڈیا کا میچ جو کھیلا جانا ہے سری لنکا کے اندر، اس کے لیے بھی عوام کا اچھا خاصا وہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے لاسٹ پروگرام میں کرکٹ ہمارا جنون میں پروگرام میں بات کی تھی، ٹیم کی بات کی، تو کاشا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شان مسعود باہر رہ گئے؟ ایک بار جب پھر سے میرے خیال سے جو ٹیم اناؤنس کی گئی ہے وہ اچھی ٹیم اناؤنس کی ہے، کیونکہ ہماری جو افغانستان کے ساتھ سیریز ہونے والی ہے وہ ٹف نہیں، ویری ویری ٹف سیریز ہونے والی ہے، کیونکہ سری لنکا میں جو ہے وہ اسپن کنڈیشنز ہیں، اسپنرز کے لیے جو ہے وہ پچز بہت ہی زبردست ہیں، تو جو افغان کا بالنگ اٹیک ہے وہ سارا جو ہے اسپن سے ہی ہے۔ ਇੱਥੇ ایک گل کرنا چاہوں گا، مجھے پنجابی آندی نہیں بٹ ٹرائی کراں گا کہ شان مسعود کے لیے کہ تھوڑا شان مسعود پریکٹس کرتا رہ گیا تے رانا فہیم بازی لے گیا۔ فہیم اشرف صاحب نے، رانا صاحب نے کوئی ٹینشن نہیں لی، بالکل ٹیم میں آ گئے، یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں رانا صاحب کی پرچی بڑی تھی، میں کہہ رہا ہوں ان ایکسپیکٹڈ تھا بالکل بھی ایسی، ان کی پرفارمنس بھی خاص نظر نہیں آئی۔ پی ایس ایل کی بات کریں خاص پرفارمنس نہیں ہے، نہیں ان کی پرفارمنس اچھی رہی ہے، وہ لاسٹ ٹائم اپنے محلے میں کھیل رہے تھے تو انہوں نے بہت اچھی، اور پھر پریکٹس پہ بہت اچھی کھیل رہے تھے، اور اپنے گھر میں انہوں نے بنا رکھے، تو اسی پرفارمنس کو دیکھ کے دیکھا، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا ان کی جگہ بنتی تھی
اور اگر آل راؤنڈر چاہیے تھا تو اماد وسیم سے اچھا آل راؤنڈر آپ کو نہیں مل سکتا تھا PCB. ویسے ہماری یہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس میں تقریباً سارے ہی آل راؤنڈر جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں. شاہین شاہ افریدی صاحب بھی آل راؤنڈر ہیں اور وہ آل راؤنڈر ہیں ہمارے. اچھا شاہین شاہ افریدی کی ایک اور بات, شاہین شاہ افریدی کی جو بیٹنگ ہے وہ PSL میں لاہور قلندر کی جانب سے چلتی ہے, گفٹس وفٹس کا چکر تو نہیں ہے؟ بات میں سیدھی کروں گا بھائی, یہ حقیقت ہے, بالکل ہے ایسے ہے نا, لیکن گفٹس کا چکر نہیں ہے. شاہین شاہ افریدی ہمارے ہیرو ہیں, انہوں نے ہمارا نام روشن کیا ہے. ہی از دا گریٹ کرکٹر آف آل ٹائم, بہت لیجنڈ ہے اور لیجنڈ کی قدر کرنے سے. لیجنڈ سے ایک بات یاد آئی, چھوٹی سی بات گزشتہ کرنا چاہوں گا کوڈ ورڈنگ کے اندر تاکہ تھوڑی سی چیزیں رہیں, کہ پاکستان کے سابق کپتان جنہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان کو جتوایا, اور جب کل 14 اگست کو جب پاکستان کے پلیئرز کی اور کرکٹ ورلڈ کپس کی ہیروز کی بات کی گئی تو ان میں ان کی ویڈیو کو نکال دیا گیا, اور یہ بہت بری بات ہے. PCB کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کوشش کہ آپ کا کہنا ہے. میں ایک چیز یہاں پہ پہلے کہنا چاہوں گا کہ قوم جو اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتی وہ قوم تو پیچھے چلی جاتی ہے یار. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ 92 کا جو ورلڈ کپ تھا کب ہوا, کس کے اگینسٹ ہوا, کس کی محنت سے وہ جیتا گیا, اس بارے میں آپ کو پوری قوم کو پتہ ہے. ایک ویڈیو سے اگر ان کو نکال دینے سے اگر انہیں لگتا ہے کہ ہم ان کی محبت جو ہے وہ کم کر دیں گے قوم سے, تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا. ان کی جو جگہ ہے وہ کبھی کوئی بھی نہیں لے سکتا. میں چیئرمین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ تو پولیٹیکل بیس پہ آتے ہیں اور پھر مزے کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہیروز کی محبت, وہ چاہے 92 ورلڈ کپ کے کپتان ہوں, وہ چاہے 96 ورلڈ کے کپتان ہوں, چاہے وہ 2017 کے چیمپئن ٹرافی کے کپتان ہو, 2019 جب ہم نے T20 ورلڈ کپ جیتا تھا ان کے کپتان ہوں, یا بابر اعظم ہو, سب ہمارے ہیروز ہیں. ہمیں سب کی قدر کرنی چاہیے. They all are greatest. اور جو عظیم قومیں ہوتی ہیں اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ اپنے ہیروز کی قدر کرتی ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. چلیں یاسر, ہم اپنے سوال کی جانب واپس آتے ہیں. ایشیا کپ کی بات ہو رہی تھی. جی. ایشیا کپ جو ہے, ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایشیا کپ سارا نہیں, کچھ جو بھی ملا پاکستان کو ملا, ایک بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے لیے, ایک اچھی بات ہے. 15 سال کے بعد, اور پاکستانی اس بات پہ بہت خوش ہے کہ انڈیا کی جرسی پہ پاکستان لے کر 15 سال کے بعد 15 سال کے بعد واپس آیا ہے, ہمیں ایشیا کپ ملا ہے. تو اس کو ہم نے اب اس کو سجانا ہے, ہم نے گراؤنڈز بھرنے ہیں, ہم نے یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا میچ ہے تو ہم نے گراؤنڈ بھرنے ہیں. صرف 4 میچز ملے ہیں ہمیں, اور ہم نے اس کو اتنا ایکسائٹڈ ہو کے جو ہے یہ میچز جو ہے ہم کور کرنے ہیں, کہ تاکہ ICC دیکھے, ACC دیکھے, BCCI دیکھے کہ پاکستانی جو ہیں وہ کتنا کریزی ہیں, وہ کرکٹ کو دیکھ کے کتنا کریزی. اور آپ دیکھیں گے آپ گراؤنڈ بھرے ہوئے نظر آئیں گے, اور پروڈکشن کوالٹی بھی اچھی ہوگی. اور ایسے ایونٹس ہونے سے, اور ایونٹس جب کامیاب ہوتا ہے تو پھر ایک تو آپ کی کرکٹ اوپر جاتی ہے, آپ کا فائنانس آپ کا اچھا ہوتا ہے, اور پھر ایک اچھا امپیکٹ جاتا ہے کرکٹنگ ورلڈ پہ, کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے بغیر کرکٹ کچھ نہیں ہے. ایک سوال ہے یاسر, ایک نجی چینل کے شو میں وکرانت گپتا جو ہیں وہ انہوں نے جوائن کیا شو کو, کل پرسوں کی بات ہے, اور ان سے ایک سوال کیا گیا کہ ایشیا کپ ہائبرڈ ماڈل کے تحت کیا جا رہا ہے, اور آج 2023 ہے, صرف ٹھیک 2 سال کے بعد جو ہے 2025 میں چیمپئنز ٹرافی ICC کے شیڈیول کے اکارڈنگلی پاکستان کے پاس ہے. چیمپئن ٹرافی کی جو ہوسٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. تو وکرانت گپتا سے سوال کیا گیا کہ کیا تب بھی انڈیا ایسا ہی کام کرے گا, وہ انکار کرے گا؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا کوالیفائڈ اور بڑا زبردست اینکر ہے, بڑا زبردست باتیں کر. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایشیا کپ تھا جو کہ ہائبرڈ ماڈل کے تحت کروایا جا رہا ہے, لیکن جو چیمپئنز ٹرافی ہے وہ ICC کا ایونٹ ہے. جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے انڈیا میں تو وہ ICC کا ایونٹ ہے. جس طرح پاکستان انکار نہیں کر سکتا ICC ایونٹ میں انڈیا جانے سے انکار نہیں کر سکتا, ایسے ہی چاہے آج ہی کیوں نہ ہوتا چیمپئنز ٹرافی, تو انڈیا جو ہے وہ ICC کے ایونٹ سے انکار نہیں کر سکتا, اور انڈیا ہر صورت چیمپئنز ٹرافی کھیلنے آئے گا, کیونکہ وہاں بات صرف انڈیا پاکستان کی نہیں ہوگی, وہاں بات آسٹریلیا کی ہوگی, وہاں بات انگلینڈ کی ہوگی. جب
इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, जाहिर बात है आईसीसी है, कोई अपनी बी टीम तो भेजेगा नहीं, सारे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारी टीम्स आ रही होंगी तो इंडिया कभी भी इस इवेंट से इनकार नहीं कर सकती। सेम एज लाइक नाउ जो भी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, बाकी सारी टीमें आ रही थी, पाकिस्तान को भी अब जाना पड़ रहा है क्योंकि वो बदला नहीं ले सकते इस चीज़ पे, क्योंकि एक आईसीसी इवेंट में और एशिया कप में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड क्रिकेट का है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे एंकर्स को भी जो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं, हम तो यही चाहते हैं यहाँ पे बैठे हुए कि इंडिया में भी क्रिकेट हो, पाकिस्तान में भी क्रिकेट हो और हर मुल्क में क्रिकेट हो, ताकि क्रिकेट को फ़रोग़ मिले और इससे प्लेयर्स को भी रिस्पेक्ट मिलती है, उन सब चीज़ों को मिलती है। तो दैट्स ए गुड साइन फ्रॉम पड़ोसी ममालिक के एक एंकर की तरफ से। ऐसी मोहब्बतें बढ़नी चाहिए और क्रिकेट को ऊपर जाना चाहिए। नाज़रीन किराम, आज की इस ट्रांसमिशन का यहाँ पे बाकायदा इख्तिताम होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ़ को उकाशा निज़ामी के साथ इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान के लोग भी खुश रहें और मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करता रहे। अल्लाह ने के बाद।